کاشف اشفاق اپنے ایک تازہ کالم میں کہتے ہیں، حکومت کی طرف سے رواں ماہ پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے منی بجٹ پر اپوزیشن کی طرف سے مسلسل یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے منظور ہونے سے پاکستان کی سلامتی داؤ پر لگ جائے گی۔ اسی طرح بعض دیگر معاشی ماہرین اور افواہ ساز بھی اس فنانس بل کے حوالے سے عوام میں ایسی افواہیں پھیلانے میں مصروف ہیں کہ جیسے تحریک انصاف کی حکومت ملکی مفاد کے خلاف کوئی ایسا کام کرنے جا رہی ہے جس سے ملک کی سلامتی یا ایٹمی اثاثوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے عوام کو غیر جانبداری سے اس منی بجٹ کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کی معاشی سمت کو درست راستے پر ڈال دیا ہے، اور اب اس کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے ہمیں غیر دستاویزی معیشت کو دستاویزی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ برآمدات کا ریکارڈ قائم کر چکا ہے، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ماضی میں سیاسی بنیادوں پر کیے گئے معاشی فیصلوں کے باعث پاکستان پر بیرونی قرضوں کا معاشی بوجھ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ حکومت کو عالمی مالیاتی اداروں میں اپنی ساکھ قائم رکھنے اور مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے منی بجٹ پاس کروانا ضروری ہو گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 22 نومبر کو پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ IMF کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ جس کے تحت گزشتہ سال اپریل میں تعطل کا شکار ہونے والے پروگرام کو دوبارہ شروع کر کے IMF کی طرف سے پاکستان کو $1 ارب کے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کے لیے ان تمام پالیسیوں اور اصلاحات کی تکمیل ضروری ہے جو $6 ارب کے ایکسیڈنٹڈ فنڈ فیزیبلٹی EFF کے لیے درکار ہیں۔ اس سلسلے میں $1 ارب کا فنڈ حاصل کرنے کے لیے باہمی اتفاق سے طے کیے گئے 5 نکات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کی منظوری ضروری ہے، جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں مختلف تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنا اور بجلی کی قیمتوں میں حکومتی ڈیوٹی میں اضافہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اپریل 2020 میں کووڈ وبا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کو دیے گئے تقریباً $1.5 ارب کے قرض کا آڈٹ بھی اس پیکج کا حصہ ہے، تاکہ پاکستان میں مالیاتی ڈسپلن بہتر بنا کر مستقبل کے لیے معاشی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کردار کو واضح کرنے والے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں 1994، 1997، 2012 اور 2015 میں پہلے بھی متعدد تبدیلیاں اور ترامیم ہو چکی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی ایکٹ 2021 بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تاکہ اسٹیٹ بینک کے معاملات میں مزید شفافیت پیدا کر کے حکومتی مداخلت کو کم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے یہ کہنا کہ اس سے پاکستان IMF کی کالونی بن جائے گا اور اسٹیٹ بینک کا گورنر برطانوی دور کا وائسرائے بن جائے گا، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے منی بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے IMF سے مذاکرات میں پہلے ہی اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ایسی اشیاء پر ٹیکس نہ لگایا جائے جو کم آمدنی والا طبقہ استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کے محنت کش طبقے کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ منی بجٹ کے باوجود کھانے پینے کی بنیادی اشیاء آٹا، چینی، چاول اور دالیں مہنگی نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ اشیاء سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے اور اس پر ختم ہونے والی چھوٹ میں شامل نہیں ہے، جبکہ بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی دالیں پہلے سے سیلز ٹیکس کے نیٹ میں ہیں۔ علاوہ ازیں حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی، اتحادیوں اور اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز پر بہت سی مزید ایسی اشیاء پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے جن میں بیکری آئٹمز اور دیگر عام استعمال کی چیزیں شامل ہیں۔ تاہم یہاں اس بات کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ خام مال پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے اور اس کی شرح 17% کرنے سے معیشت اور پیداواری عمل پر منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے۔ خام مال کے مہنگا ہونے سے پیداواری عمل سست روی کا شکار ہو سکتا ہے، جو روزگار کے مواقع کم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ حکومت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خام مال مہنگا ہونے سے جب مصنوعات مہنگی ہوتی ہیں تو اس سے اسمگلنگ میں اضافہ ہونے کا اندیشہ موجود رہتا ہے۔ اس حوالے سے پیٹرولیم مصنوعات اور خوردنی تیل کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جیسے جیسے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح اسمگل شدہ پیٹرول اور خوردنی تیل کی مانگ اور سپلائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح منی بجٹ میں ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد پر عائد کیے گئے 17% GST کو اگرچہ قابل واپسی قرار دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں ریفنڈز کی ادائیگی میں عموماً بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ادویات بنانے والی کمپنیاں اس کا مالی بوجھ خود برداشت کرنے کی بجائے ان کی قیمتوں میں اضافہ کریں گی، جس سے دوائیں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔
حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے پر مزید غور و خوض کے بعد کوئی ایسا لاہ عمل بنائے کہ ادویات کی قیمتیں بڑھنے نہ پائیں۔ اس طرح کے اقدامات سے حکومت کا غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور پاکستان کے عوام پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔